वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। कश्मीरियों को उनके जायज हुकूक देना पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। खुशी है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान जिन हालात से दो चार हुआ उसके नतीजे में बदएतमादी बढ़ी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी की मुआशी पॉलिसियों ने अशराफिया को फायदा पहुंचाया। जिस मुल्क में थोड़े से अमीर और गरीबों का समंदर हो वहां नेशनल सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। हदफ पर मबनी सब्सिडी अव्वलीन तरजीह। शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब रमजान के बाद कराए जाएं। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत सामने आ गया। महकमा दाखिला पंजाब का मौक़िफ़ है कि डस्का NA-75 में अब तक कशीदगी बरकरार है। अवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा ज़िमनी इंतखाब का टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को कराने का ऐलान किया है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वेज में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% PTI को वोट के हामी। इप्सॉस सर्वे में 45% नून लीग और 27% PTI के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। NA-75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वेज जारी। न्यू कराची में 4 मुसल्लह डाकुओं की निजी बैंक में डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकुओं ने बैंक में घुसकर अमले को यरगमाल बना लिया। मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक से भारी रकम लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत पर रिहाई से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। जमानत के फैसले में कोई वजह बयान नहीं की गई। बगैर वजूहात की जमानत कैसे दी गई। केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। हक़ाइक़ का दोबारा जायजा लेकर सिंध हाई कोर्ट 2 माह में फैसला करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PDM के इजलास में सबने पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं, मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जरदारी साहब का ख्याल था कि जेल भरो तहरीक चलाई जाए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि कल इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया जो पहले नहीं हुआ था। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे, इसे पहले ऑप्शन के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। क्या पार्लियामेंट छोड़कर हुकूमत को वॉक ओवर देना सही था, जो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मुशावरत का वक्त मांगा है। मरियम नवाज ने कहा पीपल्स पार्टी का जवाब आने तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। यूसुफ रजा गिलानी बोले मामले पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी
کافی نے وقت مانگا ہے، ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا. تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ جو ملتوی ہوا ہے یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جس سے سیاسی استحکام میں اضافہ ہوگا. وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے اپوزیشن لانگ مارچ سے پیچھے ہٹی، پارلیمان میں ایک قدم آگے بڑھیں اور انتخابی اصلاحات سے بات چیت کا آغاز کریں. نئے الیکشن قوانین اور الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں. اپوزیشن تجاویز دے. یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے استعفیٰ نہ دیا تو حکومت توہین عدالت کی کارروائی سمیت دیگر قانونی آپشنز پر غور کر رہی ہے. لانگ مارچ ملتوی کرنے پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر اسد عمر بولے کہ پی ڈی ایم تباہ دے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ لانگ مارچ مذاق بن گیا. پی ڈی ایم کو مسترد کرنے پر قوم کو سلام. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کے ایک روزہ دورے میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے دوران انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں متوقع. لاہور میں لاڈی اڈا سے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار. سی ٹی ٹی ذرائع کے مطابق گرفتار افراد سے پستول، دھماکہ خیز مواد، موبائل فون کی ویڈیوز اور ایک فہرست برآمد کی گئی ہے. چین سے لی گئی کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں آج پاکستان پہنچنے کا امکان. خصوصی طیارے کے ذریعے ویکسین اسلام آباد لائی جائے گی. چین 15 لاکھ خوراکیں پہلے ہی پاکستان کو تحفے میں دے چکا ہے. کورونا کیسز میں اضافے کے باعث خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع میں اسکولز 28 مارچ تک بند. پشاور میں کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر 2 سنیما اور 23 ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے. رات 8 بجے کے بعد دکانیں بند نہ کرنے والے 47 دکاندار گرفتار. 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری. کراچی میں 100 سالہ اسرائیل احمد مینائی نے گزشتہ روز نجی اسپتال میں ویکسین لگوا لی اور پیغام دیا کہ اگر ہم پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ. پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 61 مریض انتقال کر گئے. 16 مارچ کو کورونا کے 38,799 ٹیسٹ ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,351 نئے مریض سامنے آئے. مثبت کیسز کی شرح 6% رہی. چینی ویکسین لگوائیں، جلد چینی ویزا پائیں. چینی سفارتخانوں کا کہنا ہے کہ چینی ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو سہولت دیں گے. ایسے افراد کی ویزا درخواستوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی جن کے پاس چینی کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہوگا. لاہور کے علاقے کاہنا میں بیٹی اور اہلیہ کو قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص ساتھیوں سمیت گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم دلاور بیوی کو قتل کر کے اپنی سالی سے شادی کرنا چاہتا تھا. گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پر کنگنی والا کے قریب فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. جھلس کر 2 افراد زخمی ہو گئے. کوئٹہ کے علاقے نیو سریاب میں 4 بچوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ڈی آئی جی نے کہا کیس میں پیش رفت ہوئی ہے. ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا. جہلم میں لڑکی کے مبینہ اغوا میں ملوث ملزم کو اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا. گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے دی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا گیا لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. لڑکی کو گزشتہ روز اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ ہی دیر بعد لڑکی گھر واپس آ گئی تھی. لڑکی کے سوتیلے باپ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. بلوچستان کی کوئلہ کانیں غربت، بے روزگاری اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور نوجوانوں کے لیے زندہ قبریں بن گئیں. کانوں میں 1 ماہ کے دوران یک کے بعد دیگرے حادثات نے 22 کانکنوں کی جانیں لے لی.
غفلت، تربیت کا فقدان اور مناسب حفاظتی اقدامات کا نہ ہونا مائن حادثات کی بڑی وجوہات۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے ہیڈ ماسٹرز کا مستقلی کے لیے دھرنا جاری، احتجاج میں خواتین اساتذہ بھی شریک۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مستقلی کے نوٹیفیکیشن تک احتجاج جاری رہے گا۔ لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ہیلتھ ورکرز نے سروس اسٹرکچر اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے سیکریٹریٹ کے پاس دھرنا دے رکھا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں یوم پاکستان پریڈ ریہرسل کے لیے آج 19, 21 اور 23 مارچ کی رات 12 بجے سے دن 2 بجے تک کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ ریہرسل کے اختتام تک فیض آباد سے راولپنڈی اسلام آباد ٹریفک بند رہے گی۔ ڈرائیورز کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ جڑواں شہروں میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ موٹر وے M1, M2 اور قومی شاہراہ سے بھی بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند رہے گا۔ راولپنڈی میں بس اڈے بند رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں بھارت میں قتل کیے جانے والے 11 پاکستانی ہندوؤں کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے دفتر خارجہ سے بھارت میں قتل ہوئے ہندوؤں کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ امریکہ کے ادارے برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کا کہنا ہے کہ مذہب کی آزادی میں لباس کے انتخاب کی آزادی بھی شامل ہے۔ حکومتوں کو لباس کے انتخاب سے متعلق ہدایات جاری نہیں کرنی چاہیے۔ سویڈن، لاٹویا اور وینزویلا بھی ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال روکنے والے 12 سے زائد یورپی ممالک کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یورپین میڈیسن ایجنسی نے ایسٹرازینیکا ویکسین سے خون جمنے کے خدشات مسترد کر دیے۔ کہا ویکسین کے کلینکل ٹرائل کے دوران خون جمنے کے واقعات انتہائی کم ہیں۔ یورپین میڈیسن ایجنسی کی سیفٹی کمیٹی کل رپورٹ دے گی۔ کینیڈا کی مشاورتی کمیٹی نے ایسٹرازینیکا ویکسین کو 65 برس سے زائد عمر کے لیے محفوظ قرار دے دیا۔ بیلجیم کے طبی ماہرین کہتے ہیں یورپی یونین میں ہر سال 5 لاکھ افراد خون کی پھٹکیوں سے مرتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے۔ امریکہ کی ریاست جارجیا میں مساج پارلرز میں فائرنگ کے 3 واقعات میں 8 افراد ہلاک۔ پولیس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ہلاک ہونے والوں میں 6 ایشیائی خواتین شامل ہیں۔ برطانیہ کے شہزادہ چارلز کا لندن کی مسجد کا دورہ، ساتھ ہی قائم ویکسینیشن سینٹر دیکھنے اہلیہ کمیلا پارکر کے ساتھ آئے۔ عملے سے بات چیت کی۔ کمیلا پارکر نے بتایا کہ انہوں نے ایسٹرازینیکا ویکسین لگوائی ہے۔ والد شہزادہ فلپ کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر شہزادہ چارلز کی جانب سے خوشی کا اظہار۔ لندن میں سارا ایبرڈ کے قتل کے الزام میں وین کوزنز پر 25 اکتوبر سے مقدمہ چلے گا۔ کیس کی ابتدائی سماعت 9 جولائی کو ہوگی۔ حاضر سروس پولیس آفیسر پر فرد جرم جمعے کو عائد کی گئی تھی۔ سارا ایبرڈ کے قتل کے خلاف وسطی لندن میں احتجاج۔ برطانیہ کے شہزادہ چارلز اور شہزادہ ولیم کا خفا ہیری کو فون۔ برطانوی میڈیا کے مطابق متنازع انٹرویو کے بعد کیا گیا رابطہ بھی بیکار گیا۔ میگن کی دوست کا دعویٰ ہے کہ جوڑا چاہتا ہے کہ شاہی خاندان مبینہ نسل پرست میڈیا کے خلاف آواز بلند کرے۔ سابق امریکی خاتون اول مشیل اوباما نے کہا کہ میگن مارکل کا نسل پرستی کا دعویٰ سرپرائز نہیں تھا۔ افغانستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیم آج T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہوں گی۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا مارکا ابو دھابی سے جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔
bate o golo! Aqui está o passe a sair a isolar Gundogan, vai para o gol e marca! Модрич, какой момент у Модрича, какая передача! Пустые ворота, еще идеально мяч выкатил Модрич. चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग में मैनचेस्टर सिटी ने 2 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। दोनों कामयाब टीमें इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। एक साल की बंदिश के बाद लंदन में थिएटर्स फिर से खोलने की तैयारियां, मे के वक्त में परफॉर्मेंस फिर से शुरू करने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और मैं हूं अलीना फारूक शेख। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात एक ब्रेक।